شعوری واردات کی اشیاء سے مراد یعنی انفارمیشن کے معنی پہنانے کی بات جو مظاہراتی خد و خال ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ مظاہراتی خد و خال ہماری نظروں سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ مظاہراتی خد و خال ہماری نظروں سے ہٹنا شروع ہوں گے تو ظاہر ہے یہ درخت جو ہے یا پھول جو ہے وہ بھی ایک انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے، اور اس اطلاع کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھول گلابی رنگ کا ہے، یہ سفید رنگ کا ہے، یہ پیلے رنگ کا ہے، یہ پھل کا درخت ہے، یہ کانٹوں کا درخت ہے، یہ جھاڑی ہے۔ اب اگر ہم مٹھاس چھوڑ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری شعوری کیفیات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی میٹھا چھوڑ دیتا ہے یا کسی وجہ سے زیادہ سوچنے سے، زیادہ وہم سے، ذہنی کنسنٹریشن کسی بھی طرح ہو جائے، وہ سوچنے سے ہو، بیماری کی بنیاد پر ہو، روحانی طریقے پر ہو، اس کنسنٹریشن کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کیفیات، وہ کیفیت جو مٹھاس سے بن رہی ہے اس میں کوئی تغیر واقع ہو گیا ہے۔ جب اس میں تغیر واقع ہو گیا تو اس کے مطلب میں نمک کی مقدار بڑھ گئی۔ اب جب نمک کی مقدار بڑھ گئی تو ظاہر ہے شعور کی جو واردات اور کیفیات ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی، متاثر ہو گئی۔ اب کیونکہ آدمی واقف ہی نہیں ہے قانون سے، مثلاً ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ صاحب میں سامنے میرے بلڈنگ ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، سامنے میں درخت ہے، اسے میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا ایک فاصلہ اس کے ذہن میں ہے، وہ فاصلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو درخت ہے یہاں زیادہ 100 فٹ پر ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ 100 فٹ کا جو درخت ہے وہ تو 10 میل دور ہے، فاصلہ ٹوٹ گیا۔ جب 10 میل دور وہ دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ڈر اور خوف مسلط ہو جائے گا، اور اس کے شعور کے اوپر زور پڑے گا۔ اس کا آسان تجربہ آپ کریں کہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں، آدھے گھنٹے تک دیکھتے رہیں، آپ کے شعور پہ زور نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ دوربین لگا لیں اور دوربین سے 50 میل دور کی چیز 500 قدم پر دیکھیں تو آپ کے دماغ پر زور پڑے گا، آنکھ پر بھی زور پڑے گا۔ آپ مسلسل آدھا گھنٹہ دوربین نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسی باتیں ان کا تجربہ بھی کرنا چاہیے، میں سن کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوربین ایسی چیز ہے ہر جگہ دستیاب ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں کتنی دیر آپ دوربین لگا کے دیکھ سکتے ہیں، کتنی دیر آپ بغیر دوربین کے دیکھ۔ اب چاند ہم دیکھتے ہیں، اب چاند 2.5 لاکھ میل ہے زمین سے، آپ چاند کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح آپ روٹین میں ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں، سڑک پر چلتے رہتے ہیں، گاڑی چلاتے رہتے ہیں، اگر آپ چاند کو مسلسل 15 منٹ دیکھیں تو آپ کے دماغ کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا شعور یہ بات جانتا ہے کہ دیکھنے کا جو رینج ہے، آنکھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ زیادہ 200 قدم 300 قدم یا 200 فٹ یا 300 فٹ ہوتا ہے۔ تو جب 2.5 لاکھ میل دور آپ اس نظر کو استعمال کریں گے تو آپ کے دماغ پر بوجھ پڑے گا۔ اب چونکہ شعور ایک محدود وسعت میں، محدود فاصلے میں دیکھنے کا عادی ہے، اس لیے جب مٹھاس کم ہونے کی وجہ سے ذہن ڈسٹرب ہوگا اور وہ دور دیکھنا شروع کرے گا تو اس کا دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اگر ارادے میں یہ چیز شامل نہ ہو کہ ہمیں دور دیکھنا ہے تو اس سے آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے، مجذوب بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مریض آتے رہتے ہیں۔ تو نمک اور مٹھاس انسانی زندگی میں ایک طرف شعور کو بیلنس کرتے ہیں اور دوسری طرف لاشعور کو بیلنس کرتے ہیں۔
نمک کی زیادہ مقدار انسان کے شعور کے اوپر ضرب لگاتی ہے اور مٹھاس کی زیادہ مقدار انسان کو باشعور اور باحواس رکھتی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شجر ممنوعہ ہے وہ دراصل شجر ممنوعہ مٹھاس ہے. مقصد یہ کہ اگر آپ جنت کی غذائیں کھائیں یا کھانے کا اتفاق ہو تو اس میں نمکینیت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بنسبت مٹھاس. یہ دونوں چیزیں. اور ویسے بھی ذہنی صحت کے لحاظ سے جسمانی صحت کے لحاظ سے نمک کی زیادتی نقصان کرتی ہے. گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, نیند غائب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جائے تو پھر آدمی لاشعور سے قریب ہو جاتا ہے. لیکن بغیر کسی استاد کے, بغیر کسی نگرانی کے یہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ایک محدود فاصلے پر دیکھنے کا عادی ہوتا ہے. جی کتاب کے ایڈیکیشن میں کوئی کام یہ ہے کہ سانس کی دو طرفیں, ایک سانس اندر لینا اور ایک سانس باہر لینا. تو سانس اندر لینا جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے اور باہر لینا دور کرتا ہے. تو یہ سمجھنا تھا یہ کس طرح. یہ آپ نے غور نہیں کیا. اگر آپ تھوڑا غور کرتے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی. انسان کی جو زندگی ہے وہ دو طرزوں پر قائم ہے. ایک طرز یہ ہے کہ انسان ظاہرہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو زندگی سمجھتا ہے. عام انسان اسی کو زندگی سمجھتا ہے. مثلا یہ میں درخت دیکھ رہا ہوں, پانی میں نے پیا تو باہر سے پیا, روٹی میں نے کھائی تو باہر سے کھائی. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات بہت زیادہ غور طلب یہ کہ پانی میں نے جب پیا تو کہاں پیا, پانی کی پیاس کہاں لگی. تو پانی کی پیاس جو ایک اندرونی تقاضا ہے, اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں. پانی باہر ہے لیکن پیاس کا تقاضا اس وقت تک رفع نہیں ہوگا جب تک پانی اپنے اندر آپ نہ اڑے گا. محض پانی کو دیکھ کر آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی. پانی اندر جائے گا, آپ کی رگوں کو سیراب کرے گا, شریروں وریدوں میں گھومے گا تو آپ کو پانی کا فائدہ پہنچے گا. اسی طرح کھانا ہے. کھانا بظاہر ایک مادی چیز ہے, مظاہراتی چیز ہے, لیکن کھانا آپ دیکھتے رہے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. کھانے کو آپ کو اندر اتارنا ہی ہوگا, اور وہ کھانا جو آپ اندر اتار رہے ہیں وہ آپ کی نظروں سے بھی اوجھل ہے. یہ ایک میں ظاہری مظاہراتی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. گیہوں ہم کھاتے ہیں, کروڑوں سال سے نو انسانی کی گیہوں اور چاول غذا ہے. لیکن گیہوں کی جب ہم حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گیہوں جب تک زمین کے اندر ہم دفن نہیں کر دیتے گیہوں کے دانے نہیں ہوتے. یعنی گیہوں کی نشو و نما اور گیہوں کی فصل کا تعلق جو ہے وہ اوپر سے باہر سے نہیں ہے, اندر سے. اسی صورت سے ہم سوتے ہیں, سونے کی بھی یہ صورت ہے کہ ہم مظاہراتی دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. ایسی دنیا جس کا مظاہراتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مثال خواب دیکھنا ہے. اب جو زندگی ہے, زندگی کا یہ تو مظاہراتی میں نے باتیں